ذرا ایک لمحے کے لیے نا ایک ایسے منظر کا تصور کریں، مطلب رات کے 3 بج رہے ہیں، کمرے میں مکمل خاموشی ہے بالکل۔ اور ایک انسان اپنے بستر پر لیٹا بس چھت کو گھور رہا ہے۔ اگر اس انسان کی زندگی کو کاغذ پر لکھا جائے نا تو وہ بالکل مکمل اور بے عیب لگتی ہے۔ یعنی کوئی ظاہری کمی نظر نہیں آتی اس میں؟ بالکل کوئی کمی نہیں۔ اس کے پاس ایک بہت آرام دہ گھر ہے، ایک شاندار نوکری ہے جو مطلب اسے مکمل مالی تحفظ دیتی ہے، اور اس کے ارد گرد دوستوں کا ایک بڑا ہجوم بھی ہے۔ ایک محبت کرنے والا خاندان بھی ہوگا؟ جی ہاں، بظاہر اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جسے ہمارا معاشرہ کامیابی کا نام دیتا ہے۔ لیکن پھر جب محفلیں ختم ہو جاتی ہیں تو اچانک ایک عجیب سا نامعلوم سا خالی پن اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ ایک ایسی بے چینی جس کا واقعی کوئی ظاہری نام نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایک ایسا اندرونی درد جس کی کوئی طبی وجہ نظر نہیں آتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف کسی ایک خاص انسان کی کہانی ہے، یا پھر اس ظاہری کامیابی کے پیچھے چھپی ہوئی یہ اداسی کوئی بہت گہرا راز رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو منظر کشی آپ نے کی ہے نا، یہ واقعی بہت گہری اور دل پر دستک دینے والی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ محض کسی ایک فرد کی کہانی ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ بہت عام بات ہے؟ بہت زیادہ عام۔ یہ اس دنیا میں بسنے والے تقریباً ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے اس عارضی دنیا کو ہی اپنی آخری منزل سمجھ لیا ہے، اور اس سے وہ امیدیں باندھ لی ہیں جو یہ دنیا پوری کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نفسیات اور روحانیت کے ملاپ سے اسی درد کی اصل جڑ تلاش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے یاسمین مجاہد کی مشہور کتاب اپنے دل کو واپس پائیے، مطلب ریکلیم یور ہارٹ کے کچھ نہایت اہم پہلو موجود ہیں۔ بالکل، اور ان کی تحریروں کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ وہ انسانی جذبات کو صرف ایک روایتی زاویے سے نہیں دیکھتی، وہ نفسیات اور روحانیت دونوں کو ملاتی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، وہ انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے اور اس کی روحانی ضروریات کو ایک ساتھ ملا کر سمجھاتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ دراصل مسئلہ ہماری زندگی میں موجود چیزوں یا کامیابیوں کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارے دل کے جڑنے کی نوعیت کا ہے۔ تو پھر ہمیں بالکل اسی بنیاد سے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس خالی پن کی، اس نامعلوم درد کی اصل وجہ کیا ہے؟ مطلب انسان کی نفسیات اس طرح کیوں کام کرتی ہے کہ ہر نعمت کے بعد بھی اندرونی کھوکھلا پن آ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اس پیچیدہ الجھن کو سلجھانے کے لیے اس کتاب میں ایک نہایت طاقتور اور حیرت انگیز حد تک سادہ تمثیل استعمال کی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم انسان کے دل کو ایک کشتی کی طرح تصور کریں، اور اس دنیا کو، مطلب اس کے تمام تر رشتوں، مال و اسباب اور کامیابیوں کو ایک بہت بڑے سمندر کی طرح دیکھیں۔ کشتی اور سمندر کی مثال صحیح۔ اب اگر ہم کشتی کے بنیادی مقصد پر غور کریں تو وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، کشتی کا کام ہے سمندر کے پانی پر تیرنا اور مسافر کو بحفاظت پار لگانا۔ بالکل۔ جب تک پانی کشتی کے ارد گرد رہتا ہے، اس کے باہر رہتا ہے نا، وہ کشتی بحفاظت اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ پانی تو اس کے لیے صرف فائدہ مند ہی نہیں، انتہائی ضروری بھی ہے۔ ہاں، مطلب پانی کے بغیر تو کشتی کا کوئی وجود ہی نہیں نا، سفر ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے نا جب وہ پانی اپنی حد عبور کرتا ہے۔ عین اسی نقطے پر ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جس پل وہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے ڈوبنے لگے گی، وہ کشتی کو بھوجل کر دے گا۔ بالکل، وہی پانی جو کچھ دیر پہلے تک اسے تیرنے میں مدد دے رہا تھا، اب اس کی مکمل تباہی کا سبب بننے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی چیزیں جیسے پیسہ، شہرت، رشتے، یہ سب اس پانی کی طرح ہیں۔ تو یعنی ان کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ انسان ان کا استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ روحانیت انسان کو جنگلوں میں جا کر بیٹھنے کا درس بالکل نہیں دیتی۔ یعنی دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں اتارنا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تباہی تب شروع ہوتی ہے جب انسان ان دنیاوی چیزوں کو، ان رشتوں کو اپنے دل کے اندر بسانے لگتا ہے۔ جب دنیا دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو دل کی کشتی بھوجل ہو کر ڈوبنے لگتی ہے۔ تو مطلب یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ بے چینی اور وہ رات کے اندھیرے کا خالی پن جنم لیتا ہے؟ جی، جب پانی اندر آ گیا تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ تو مطلب انسانی نفسیات کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرابی اس پانی میں، یعنی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری وابستگی میں ہے۔ 100%۔ خرابی اس بات میں ہے کہ ہم نے اپنے دل کے دروازے کس چیز کے لیے کھول رکھے ہیں۔
یہ تو ایسا ہی ہے جیسے روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، مطلب ایک انسان اپنا کیریئر شروع کرتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ اپنی نوکری یا عہدے کو ہی اپنی ذات کی پہچان بنا لیتا ہے۔ ہاں، یا پھر لوگوں سے ملنے والی داد و تحسین کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے۔ یا پھر کسی انسان کو، مطلب کسی دوست یا جیون ساتھی کو اپنی خوشیوں کا واحد مرکز سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو ہر عارضی چیز کا مقدر ہے۔ جب وہ نوکری چلی جاتی ہے یا وہ انسان دور ہو جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، تو وہ شخص محض وقتی طور پر اداس نہیں ہوتا۔ وہ تو اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے نا؟ بالکل، اور اس بکھرنے کی شدت اتنی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایک عارضی چیز کو اپنا مستقل سہارا بنا لیا تھا۔ ظاہر ہے جب بنیادی خسک گئی تو عمارت تو گرے گی نا؟ ہم انسان اکثر لاشعوری طور پر یہی مہلک غلطی کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو خود کو سہارا نہیں دے سکتی۔ اگر ہم اسے جذباتی زاویے سے دیکھیں نا تو یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی خطرہ ہے۔ ایسا انسان تو ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہتا ہوگا۔ بالکل، جب دل دنیا کے پانی میں ڈوب جاتا ہے نا تو ہر چھوٹی سی تبدیلی انسان کے لیے ایک قیامت بن جاتی ہے۔ ذرا سا کوئی نقصان ہوا اور دنیا اندھیر ہو گئی، کشتی ڈوبنے کے قریب آ جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک بہت ہی فطری اور میں کہوں گی کہ تھوڑا سا چبھنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسی الجھن ہے جو ہر اس انسان کو ہوتی ہے جو رشتوں میں جڑتا ہے۔ جی پوچھیے۔ مطلب اگر ان عارضی چیزوں سے اور انسانوں سے لگاؤ اتنا ہی خطرناک ہے تو پھر انسان کرے کیا؟ کیا انسان محبت کرنا ہی چھوڑ دے؟ کیا رشتوں سے کٹ جائے؟ یہ ایک بہت عام اور بڑی الجھن ہے۔ مطلب کیا اپنے دل کو پتھر بنا لے، اس کے گرد دیواریں چن لے تاکہ کوئی اسے تکلیف نہ دے سکے؟ کیونکہ درد سے بچنے کا ذہن تو فوراً یہی حل سوچے گا نا کہ جذبات کو مکمل ختم کر دو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بے شمار لوگ نا ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جذباتی پختگی یا روحانیت کا مطلب بے حس اور سرد مہر ہو جانا ہے۔ ہاں نا، دنیا سے کٹ جانا۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کے بنیادی ماخذ میں اس الجھن کو بہت ہی شفیق انداز میں سلجھایا گیا ہے۔ مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ درد ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دشمن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم تو درد کو ایک عذاب سمجھتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ در حقیقت درد ایک پیغام رساں ہے، ایک قاصد ہے۔ ایک پیغام رساں؟ یہ تصور تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب ایک ایسا درد جو انسان کو اندر سے چیل کر رکھ دے، وہ کیا پیغام لا سکتا ہے؟ کس قسم کا پیغام؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ہم انسانی جسم کی ایک بہت ہی سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں خدا نخواستہ کسی انسان کا ہاتھ غلطی سے کسی جلتی ہوئی چیز پہ پڑ جاتا ہے۔ اوہ، تو ظاہر ہے اسے فوراً ایک انتہائی شدید درد کا احساس ہوگا۔ بالکل، اور وہ اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر اس کے جسم میں وہ درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اس کا ہاتھ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو جاتا اور اسے شاید اس وقت تک پتہ بھی نہ چلتا جب تک کہ بہت دیر نہ ہو چکی ہوتی۔ بہترین دفاعی نظام تھا جس نے اسے ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ارے واہ، یعنی درد نے اسے بتایا کہ اس کا ہاتھ ایک غلط جگہ پر ہے۔ عین اسی اصول کے تحت نا جب ہمارے دل میں شدید درد ہوتا ہے، جب کوئی تعلق ٹوٹنے پر ہم اندر سے ٹوٹتے ہیں، تو وہ جذباتی درد ہمیں یہ بتانے آتا ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ نفسیاتی اور روحانی طور پر کسی غلط جگہ پر رکھ دیا ہے۔ اچھا، یعنی وہ درد یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے کسی ایسی چیز سے حد سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھی جو مستقل نہیں ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یا کسی انسان کو اپنے دل میں وہ مقام دے دیا تھا جو دراصل صرف ایک ابدی ذات یعنی اللہ کا ہے۔ یہ بات تو سوچنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ یعنی جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو دراصل وہ ایک روحانی الارم بج رہا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ کشتی میں پانی بھر رہا ہے، اسے نکالو۔ جی بالکل درست۔ اور جب ایک انسان اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ لیتا ہے، جب یہ بات اس کے شعور میں اتر جاتی ہے، تو وہ اس درد سے ٹوٹنے اور کڑوا ہونے کے بجائے نہ سیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ درد اسے کوئی سزا دینے نہیں آیا، بلکہ ایک شفیق استاد کی طرح اسے درست اور محفوظ سمت کی طرف واپس موڑنے آیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ مخلوق تو خود محتاج ہے، وہ تمہیں کیا سہارا دے گی۔ یہ نظریہ درد کو واقعی ایک نیا اور پازیٹیو معنی پہناتا ہے۔ لیکن عملی زندگی میں جب انسان اس درد کی بھٹی سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا؟ جی ظاہر ہے، عملی طور پر یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ مطلب جب رات کے اندھیرے میں آنسو نہیں رک رہے ہوتے، اس وقت ہمارا جذباتی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہاں میں ہمارے معاشرے کے ایک بہت ہی تکلیف دہ رویے کی بات کرنا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔
ہمارے یہاں اکثر جب بھی کوئی شخص شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے فوراً ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ بس صبر کرو۔ اور اس کا مطلب عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ یہی نا، کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، آنسو پی جاؤ، کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا ذکر نہ کرو اور بس ایک گھٹن کے ساتھ جیتے رہو۔ تو کیا واقعی صبر اسی بے بسی اور خاموش جذباتی موت کا نام ہے؟ آپ نے ہمارے معاشرتی رویوں کی ایک انتہائی تلخ مگر سچی تصویر کھینچی ہے۔ ہم نے اپنی کم فہمی کی بنیاد پر صبر جیسے خوبصورت تصور کو مجبوری اور اندرونی گھٹن کا مترادف بنا دیا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم یاسمین مجاہد کی تحریروں کو نفسیات کے آئینے میں دیکھیں نا، تو صبر کی بالکل ایک مختلف اور متحرک تعریف سامنے آتی ہے۔ صبر کوئی رکی ہوئی یا مردہ چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی زندہ عمل ہے؟ جی ہاں، اگر ہم اسے جدید نفسیات کی زبان میں سمجھیں نا، تو ماہرین نفسیات ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے لچک یا سنبھلنے کی صلاحیت یعنی ریزیلینس کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے اسپرنگ کی طرح کسی شدید دباؤ کے بعد ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے واپس اپنی اصل حالت میں آنا۔ بالکل، صبر دراصل اسی روحانی اور نفسیاتی لچک کا نام ہے۔ تو اس کا عملی اطلاق یہ ہے کہ صبر کرنے والا انسان رو بھی سکتا ہے، اسے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ مطلب بے حس ہونا صبر نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے اندر سے احساسات ہی ختم ہو جائیں۔ ہم پتھر تھوڑی ہیں۔ ایک صبر کرنے والا انسان درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں۔ وہ اداس بھی ہوتا ہے اور دکھ کا تذکرہ بھی کر سکتا ہے۔ جی، لیکن اس سب کے باوجود اس کا ایک گہرا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ وہ یقین کیا ہے؟ وہ یہ یقین ہے کہ بنانے والے نے اس جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ جو متحرک یقین ہے نا، یہ صبر کی اصل روح اور بنیاد ہے۔ یہ احساس کہ اس اندھیرے سے نکلنے کی صلاحیت میرے اندر پہلے سے موجود ہے، یہ یقین تو پھر دل میں نا امیدی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ نفسیاتی سائنس بھی اب یہی کہتی ہے کہ انسان صرف درد سے نہیں مرتا، وہ تب ہارتا ہے جب اس کے اندر سے امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صبر اس امید کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ان لوگوں کا خیال آ رہا ہے جن کا درد نہ کسی بیرونی نقصان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی اپنی ہی غلطیوں یا فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنے ہی کیے پر پچھتاوا۔ جی، ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی احساس جرم کے بھاری بوجھ تلے پسے جا رہے ہیں۔ جو خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ان کا اپنا احساس جرم، وہ جو گلٹ ہوتا ہے نا، انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ وہ یہ مان بیٹھتے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو ایسے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے یہ فلسفہ کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے نا، کتاب میں ایک نہایتی شفیق اور امید افزا پیغام چھپا ہے۔ ایک مخلص استاد کی طرح دانا لوگ ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ توبہ اور واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنا ہی دور کیوں نہ نکل جائے۔ جی، اگر ہم اسے خالص نفسیاتی پہلو سے دیکھیں نا، تو ایک دائمی احساس جرم انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اسے مکمل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا انسان جو خود کو معاف نہ کر سکے، وہ تو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا نا۔ بالکل، یہ ایک طرح کا نفسیاتی فالج ہے۔ لیکن اسلام میں سچی توبہ کا جو تصور ہے نا، وہ اس پورے تباہ کن نفسیاتی چکر کو، اس فالج کو ایک ہی لمحے میں توڑ دیتا ہے۔ یہ محض کوئی رسمی معافی نہیں ہوتی نا؟ نہیں، اس کا تصور بہت وسیع ہے۔ جب انسان سچے دل سے پلٹتا ہے تو نہ صرف غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، بلکہ ان برائیوں کو، ان اندھیروں کو نیکیوں اور روشنی میں بدل دیا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک مکمل تبدیلی ہے۔ یعنی وہ غلطی جو احساس جرم کا باعث تھی، وہ اب ایک طاقت بن جاتی ہے۔ بالکل، نفسیاتی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی کی غلطی اس کے زوال کا نہیں، بلکہ اس کے روحانی عروج اور ایک بہتر انسان بننے کا سب سے بڑا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تو ایک ایسی زبردست شفا یابی ہے جو انسان کو اندر سے دھو ڈالتی ہے۔ اور جب ہم اندرونی شفا کی اور جذبات کو باہر نکالنے کی بات کریں نا، تو یہاں دعا کا ذکر کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جی، دعا کا تصور اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب ایک انسان اس تمام بوجھ اور احساس جرم کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، تو دعا کا عمل اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ہم نے عموماً دعا کو صرف کچھ مانگنے کا ایک مشینی طریقہ سمجھ لیا ہے، لیکن در حقیقت دعا بذات خود ایک مکمل علاج ہے۔ وہ کیسے؟ آپ ذرا غور کریں،
جب ایک انسان سجدے میں جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اپنے سارے خوف، اپنی ناکامیاں بیان کرتا ہے، تو جدید نفسیات اسے کتھارسس کہتی ہے۔ اچھا، یعنی جذبات کا اخراج؟ بالکل، نفسیات میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کوئی انسان دبی ہوئی تکلیف دہ یادوں کو الفاظ کے ذریعے باہر نہیں نکالتا، وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ تمام زہر جو اندر جمع ہو رہا تھا اسے بہنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ جی، لیکن روحانیت میں یہ عمل محض ایک نفسیاتی مشق نہیں ہے، کیونکہ کلینک میں تو انسان شاید کسی معالج سے بات کر رہا ہو جس کی اپنی حدود ہیں۔ لیکن سجدے میں تو وہ ایک ایسی ہستی کے سامنے دل کھول رہا ہے جو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بالکل، جو اس کے بن کہے درد کو سمجھتی ہے اور جو اس کے حالات کو ٹھیک کرنے کی پوری قدرت بھی رکھتی ہے۔ یہ محض احساس ہی بڑے سے بڑے درد کا طاقتور تریاک بن جاتا ہے۔ واقعی، وہ انسان سجدے سے سر اٹھانے کے بعد وہ شخص نہیں رہتا جو سجدے میں گیا تھا، اس کا بوجھ اتر چکا ہوتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو آج کی اس نہایت پرسکون اور فکری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم ان تمام باتوں کے نچوڑ پر غور کریں نا، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی کامیابی وہی ہے جو کھوکھلی نہ ہو۔ جی، جو دیر پا ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ دل کی باغ ڈور اور اس کی ملکیت صرف اسے دی جائے جو اس کا اصلی اور سچا مالک ہے، کیونکہ جب دل اس ابدی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے نا، تو اس دنیا کا کوئی بھی نقصان یا اکیلا پن انسان کو ڈبو نہیں سکتا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اس کے دل کی کشتی ہمیشہ اطمینان سے تیرتی رہتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ ذات موجود ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اور یہی وہ واحد سچائی ہے جو آج کے اس تیز رفتار دور میں ہمارے ذہنوں کو حقیقی سکون دے سکتی ہے۔ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر نا ہم ایک قدرے مختلف لیکن انتہائی ضروری پہلو پر سوچنے کی دعوت دینا چاہیں گے۔ جی بالکل۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک اسکرین ہے اور جہاں ہم ہر لمحہ دوسروں کی بظاہر چمکدار زندگیاں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ مسلسل موازنہ ہماری کشتی میں بہت تیزی سے پانی نہیں بھر رہا؟ یہ ایک بہت گہری اور قابل غور بات ہے۔ ہم دوسروں کے اس سمندر دیکھ کر اپنے دل میں وہ خواہشات پیدا کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تنہائی کے لمحات میں نا ذرا اس بات پر رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے دوسروں کی جھوٹی کامیابیوں کو دیکھ کر اپنی پرسکون کشتی میں سوراخ تو نہیں کر لیے۔ اور واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل۔ اور کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ اس ڈیجیٹل اور ذہنی پانی کو اپنی کشتی سے باہر نکال پھینکا جائے تاکہ دل مزید کسی نامعلوم اداسی کا شکار نہ رہے اور کشتی پرسکون سمندر پر اپنا سفر جاری رکھ سکے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے۔